جی مجھ میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں لیڈیا منہاس اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج پاکستان بھر میں مائنورٹیز کا جو ہے وہ دن منایا جا رہا ہے اور میری طرف سے آپ سب مائنورٹیز کو مائنورٹی ڈے بہت بہت مبارک ہو. ہیپی مائنورٹیز ڈے. اور ہم تمام مائنورٹیز ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہم اپنے وطن پاکستان کے لیے دعا گو رہتے ہیں ہمیشہ. چرچز میں، مندروں میں، گرودواروں میں، مساجد میں، ہر جگہ جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے کہ ہمارے پاکستان کو خدا اچھی گورنمنٹ سے نوازے، اچھے لوگ جو ہیں وہ اس ملک کو چلائیں، ایک اچھے پروفیشنل باعزت باوقار لوگ. اور ہم لوگ ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی افواج کے لیے کہ کسی بھی بری میلی نظر سے جو ہے خدا ہمارے وطن کو بچا کے رکھے. لیکن اگر تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالی جائے تو اقلیتوں نے، مائنورٹیز نے پاکستان میں بہت سی اذیتوں کو برداشت کیا اور اسٹل وہ برداشت کر رہی ہیں. اور آج میں نے ایک اور جو ہے وہ افسوسناک اور شرمناک نیوز سنی کہ جو شراب ہوتی ہے جو کہ تمام مذاہب میں حرام قرار دی گئی ہے، جس کا کسی بھی الہامی مذاہب میں یا دوسرے بھی جو ریلیجن ہیں ان میں کوئی بھی ذکر نہیں ملتا کہ اس کو ہم یوز کیا کریں ڈیلی لائف میں. ہر مذہب میں، ہر قانون میں یہ حرام ہی ہے. لیکن اب نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور کافی جگہوں پہ جو ہے یہ انہوں نے جو الاؤ کر دی گئی ہے سر عام. اور جو کہ ایک جیسے کہ ہمارا ایک اسلامک کنٹری ہے اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے ملک کا نام ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ قانون اس میں ہونا چاہیے تھا. اور ایک دوسری جو نیوز ہے وہ بھی بہت ہی افسوسناک نیوز ہے کہ 50 جو مساجد ہیں اسلام آباد میں ان کو جو ہے غیر قانونی سرزمین پہ بنانے کی وجہ سے، یعنی کہ وہ سرکار کی زمین پہ بنی ہوئی ہیں، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ گرانے کا، ان کو شہید کرنے کا جو ہے منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے. اور جس میں جو مشہور جو فیمس موسٹ ہے اسلام آباد کی، پاکستان کی، وہ ہے فیصل مسجد، جو کہ شاہ فیصل نے جو ہے وہ پاکستان کو بطور تحفہ دی گئی تھی، اسے بھی اس منصوبے میں شامل کر لیا گیا ہے کہ اسے بھی شہید کیا جائے گا. اب بات کریں کہ پاکستان میں یہ کوئی نئے واقعات نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان میں اور بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مذہب جن کی اجازت نہیں دیتا لیکن وہ ہو رہی ہیں، بلکہ ان کی روک تھام کے بجائے وہ ان چیزوں کو بھی رائج کر رہے ہیں جو کہ مذہب ہمیں کرنے سے روکتا ہے. ایز اے کرسچن میں اس کی بات کو جو ہے وہ اس کی مذمت کرتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 2023 میں 16 اگست کو کرسچنز کے ساتھ کیا کیا گیا تھا. ثانیہ جڑامالہ آپ لوگوں کو لازماً یاد ہوگا. 16 اگست بھی قریب ہی ہے اور اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس بات کا جشن منائیں، کس بات کی آزادی کا جشن منائیں. آزادی تو ہمیں ہے ہی نہیں نا. ہمیں سب کو معلوم ہے کہ کتنے برے حالات جو ہیں اس میں سے پاکستان اور پاکستانی قوم گزری ہے. ان حالات میں ان سب واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دعا کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اور ایز اے کرسچن گرل ہوتے ہوئے، ایز اے کرسچن سٹیزن ہوتے ہوئے، ایز اے مسیحی ہوتے ہوئے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی اپنے وطن پاکستان کو، اپنی قوم کو جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں لازماً یاد رکھیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی، خطا، گناہ ہوا ہے تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور خدا ہمیں اچھے لوگ بخشے، اچھی حکومت بخشے اور جو ہمارے وطن کو نہ کہ پیچھے کی طرف بلکہ آگے کی طرف لے کے چل سکیں، ترقی و خوشحالی کی راہوں پہ لے کے چل سکیں. اور اسی کے ساتھ ہی مجھے یعنی لیڈیا منہاس کو دیجیے اجازت. پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، نہ صرف مجھے بلکہ پورے پاکستان کو، پوری قوم کو، حکومت کو، افواج کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے تاکہ ہم سب مل کے ایک اچھے پاکستان کو لے کے آگے چل سکیں. اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھنا ہے. خدا حافظ.